باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو مشق نمبر 4 آیات قرآنی کو پڑھ کر ان کا ترجمہ مکمل کیجئے۔ تو اس چوتھی مشق میں اوپر قرآن کی آیتیں دی گئی ہیں اور نیچے ان کا ترجمہ، لیکن ترجمہ جو ہے وہ نامکمل ہے۔ ٹھیک، آیات کو دیکھ کر ترجمے کو مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک، دیکھتے ہیں پہلی آیت جو دی گئی ہے، ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ نہیں ہیں، کیا آئے گا؟ اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی۔ ولی کے معنی کیا ہے؟ سرپرست، دوست۔ نہیں ہیں ان کے دوست یا سرپرست مگر پرہیزگار لوگ۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر، لیکن ان میں سے اکثر لا یعقلون، نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے تھے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ چلیے دوسری آیت یہ ہے، تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم وحی کرتے ہیں اس کی تمہاری طرف، ہم وحی کرتے ہیں اس کی تمہاری طرف، نہیں جانتے تھے، ما كنت تعلمها انت، نہیں جانتے تھے جن کو تم، ولا قومك من قبل هذا، اور ولا قومك، اور تمہاری قوم اس سے پہلے، تم اور تمہاری قوم، کیا آئے گا اور کے بعد؟ تمہاری قوم اس سے پہلے۔ ہاں ٹھیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے اور ہم وحی کرتے ہیں اس کی تمہاری طرف، نہیں جانتے تھے جن کو تم اور تمہاری قوم اس سے پہلے۔ ٹھیک، چلیں تیسری آیت، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، پس تم صبر کرو، بے شک یقیناً عاقبت پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، صاحبان تقویٰ کے لیے ہے، ٹھیک، متقیوں کے لیے ہے۔ نمبر 4، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، ہم قرار دیں گے اسے، نجعلها، ہم قرار دیں گے اسے، نہ یقیناً جو ہے
نجعلھا، ہا کا کہاں آیا؟ نجعلو، ہم قرار دیں گے ہا اس کو یا اسے ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے زمین پر، یا جو ارادہ نہیں رکھتے بلندی کا زمین پر، جو نہیں چاہتے بلندی زمین پر، اسے کہو جو نہیں چاہتے بلندی زمین پر، اور نہ فساد، صحیح، اور عاقبت متقیوں کے لیے ہے. ٹھیک ہوا؟ ہم قرار دیں گے اسے ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے بلندی زمین پر اور نہ فساد. ٹھیک، علوا فی الارض ولا فسادا، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت متقیوں کے لیے ہے. 5ویں آیت ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت نزدیک ہے جنت نزدیک ہے متقیوں کے لیے، دور نہیں. یہاں ازلفت کے معنی جو ہے نزدیک. ٹھیک، ٹھیک، چلیں واضح ہے. مشق نمبر 5. اب سبق کے شروع میں جو قرآنی آیتیں دی گئی ہیں، ٹھیک، ان کا ترجمہ کیجئے. پلٹیے ایک مرتبہ ابتدائی درس کی طرف، اور ابتدائی درس میں جن آیتوں کو بغور آپ نے پڑھا تھا بغیر ترجمے کے، اب ان کا ترجمہ کرنا ہے آپ لوگوں کو. چلیے یہ آ گئی آیتیں. ٹھیک، آپ ایک ایک کر کے آیتوں کا ترجمہ کیجیے. پہلی آیت سورہ اعراف کی 128. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین. یقیناً زمین اللہ کے لیے ہے، یورثها، اور اس کو وہ وارث بنائے گا اس کا من یشاء، جسے چاہے گا، من عبادہی، اپنے بندوں میں سے، اور عاقبت صاحبان تقوی کے لیے ہے. ان الارض، بے شک زمین، للہ، اللہ کے لیے ہے. بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، جو بھی کہہ سکتے ہیں. لام ملکیت ہے، یوں کہہ سکتے ہیں زمین، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے. یورثھا، وہ اس کا وارث بنائے گا، من یشاء، جسے چاہے گا، من عبادہ، اپنے. چلیں دوسرا. ان اولیاءہ الا المتقین ولکن اکثرهم لا یعلمون. ان اولیاءہ، اور نہیں ہیں اس کے، ان کے دوست، ان کے سرپرست، سوائے متقیوں کے. ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے. ٹھیک. ان اولیاءہ، ان کے دوست نہیں ہیں سوائے پرہیزگار لوگوں کے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بریکٹ میں اس بات کو نہیں جانتے. ٹھیک. نمبر 3. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحیہ الیک، جس کی ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں. وحی کرتے ہیں ہم جس کی تمہاری طرف. ما کنت تعلمها انت، جسے تم نہیں جانتے تھے،
اور نہیں تمہاری قوم اس سے پہلے. بس صبر اختیار کرو، صبر کرو، بے شک عاقبت متقیوں کے لیے. ٹھیک ہے. چوتھی آیت ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ باغات میں ہوں گے اور چشمے. یوں ترجمہ آپ کریں کہ بے شک پرہیزگار لوگ ایسے باغات میں ہوں گے جس میں چشمے ہوں گے، ایسے باغوں میں ہوں گے جس میں چشمے ہوں. ادخلوہا، تم سب اس میں داخل ہو جاؤ امنیت اور سلامتی کے ساتھ. ادخلوہا، تم سب داخل ہو جاؤ ہاں اس میں، بسلام آمنین، سلامتی اور امنیت کے ساتھ. آیت نمبر 5 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے دیا موسیٰ اور ہارون کو الفرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، وضیاء اور روشنی، وذکر للمتقین اور صاحبان تقوی کے لیے یادآوری ہے. ذکر یعنی یادآوری، ذکر کرنا یعنی یادآوری اور تذکر کرنا. تذکر، یادآوری. ضیاء یعنی روشنی، اجالا، روشنی، نور. ٹھیک. چلیں آیت نمبر 6 تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر ہے. نجعلها، ہم اسے قرار دیں گے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، جو نہیں چاہتے، علوا، برتری، بلندی، فی الارض، زمین میں، ولا فساد، اور نہیں فساد، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک. آیت نمبر 7 الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم. الاخلاء یومئذ، اس دن دوست، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگار لوگوں کے. یعنی پرہیزگار لوگوں میں دوستی رہے گی، باقی ساری دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، سب ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگار لوگوں کے. یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے بندوں، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی خوف اور ہراس نہیں ہوگا. خوف، کوئی خوف ہو، ہراس، خطرہ. یا عبادی، اے میرے بندوں، لا خوف، کوئی خوف و ہراس نہیں ہے، علیکم، تم پر، کوئی خوف و ہراس غالب نہیں آئے گا تم پر، اليوم، آج، یعنی اشارہ قیامت. آیت نمبر 8 ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار امنیت والی جگہ پر ہوں گے.
امنیت کے مکان اور امنیت کی جگہ پر ہوں گے. فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں، یا ایسے باغات میں جس میں چشمے جاری ہوں گے. چلیں آیت نمبر 9. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب ہے جنت پرہیزگار. ہاں قریب ہے جنت پرہیزگار لوگوں سے، غیر بعید، دور نہیں. للمتقین ہے نا، بعید نہیں جنت. اور جنت قریب ہے پرہیزگار لوگوں سے، دور نہیں. تو 10ویں آیت. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین. بے شک پرہیزگار لوگوں کے لیے ان کے رب کے نزدیک یا ان کے رب کی طرف سے باغات، نعمتوں والے باغات ہیں. جنات باغات، نعیم نعمتوں والے، نعمتوں سے بھری ہوئی باغات. افنجعل المسلمین، کیا ہم قرار دیں مسلمانوں کو کالمجرمین، مجرموں جیسا، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا قرار دیں؟ اب یہ تو پڑھ چکے تھے. آیت نمبر 3 میں جو ما کنت تعلمو ہے، ماضی استمراری ہے. ٹھیک. آیت نمبر 5 میں فرقان ضیاء ذکر، یہ الفاظ تورات کی صفات ہیں. آیت نمبر 8 میں امین کے معنی امن کے ہیں، سلامتی کے. چلیں یہ درس بھی مکمل ہو گیا. اب آگے دیکھتے ہیں کون سی بحث آتی ہے. خوب تقویتی مشق، خوب آپ کو اور پختہ اور قوی بنانے کے لیے یہاں پہ کچھ تمرینیں، کچھ مشق دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. درج ذیل آیتوں کا ترجمہ کیجیے. کچھ آیتیں دی گئی ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ کرنا ہے آپ لوگوں کو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ کا، اور یاد کرو اللہ کو. فی ایام معدودات، کچھ محدود دنوں میں. معدود یعنی محدود، مختصر، گنے چنے ہیں. معلوم، معدودات یعنی معلوم. ٹھیک. اور تم سب اللہ کو یاد کرو گنے چنے دنوں میں. ٹھیک. جو یہ غدیر کا عمل ہوتا ہے یعنی اسی میں یاد کرو. گنا چنا نہیں، یہ آیت کریمہ میں خیال سے ظاہراً حج کے موقع کے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں. یا یہ جو ذی الحج کے خصوصی ایام ہیں، گنے چنے دن ہیں، ان کے لیے. چلیں وہ تو تفسیر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ معدودات سے مراد کیا ہے، کون سے ایام ہیں. ٹھیک. چلیں دوسری آیت. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ. وَجَعَلُوا، اور قرار دیا ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک، الجن، جنوں میں سے. کہا کہ جنات اللہ کے شریک ہیں.
وَجَعَلُوا اور قرار دیا ان لوگوں نے اللہ کے لیے جنوں میں سے شریک. ٹھیک مولانا؟ جی. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ. فَقُلْنَا پس ہم نے کہا یا آدم اے آدم ان هذا بے شک یہ اشارہ شیطان کی طرف عدو لک دشمن ہے تمہارا ولزوجک اور تمہاری بیوی کا. ہاں چلے مولانا. فقلنا بس ہم نے کہا یا آدم اے آدم ان هذا بے شک یہ یعنی شیطان عدو دشمن ہے لک تمہارا ولزوجک اور تمہاری بیوی کا. چوتھی آیت وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا للحق حق کے لیے یا حق کے بارے میں لما جاءهم جب ان کے پاس آیا کیا کہا ان هذا نہیں ہے یہ سوائے کھلے ہوئے جادو کے. ٹھیک مولانا؟ ایک بار پھر دیکھیں. وقال الذین اور کہنے لگے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے کہا للحق حق کے بارے میں لما جاءہم جب حق ان کے پاس آیا ان هذا کہ نہیں ہے یہ یعنی وہی حق الا سوائے سحر مبین کھلے ہوئے جادو. اشارہ ہے قرآن کی طرف کہ جب قرآن ان کے پاس بھیجا گیا جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا گیا حق کی صورت میں تو کفر اختیار کرنے والے کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یہ ایک بغیر پڑھا لکھا انسان اس کے پاس اتنی فصیح و بلیغ کتاب کہاں سے آئی. ٹھیک چلیں. اس کے بعد پانچویں آیت هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم. هو الذی وہ ہے هو الذی وہ ہے جو وہ ہے جس نے اخرج الذین نکالا ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے. والذی وہ کہ جس نے اہل کتاب میں سے کفر اختیار کرنے والوں کو نکالا ان کے گھروں سے. ٹھیک مولانا؟ اب یہ ایک دم سلیس مسئلہ کی واضح لفظی کریں گے. هو الذی وہ جس نے اخرج نکالا الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے. آیت نمبر 6 لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. لن تنفعکم ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تم لوگوں کو ارحامکم تم لوگوں کے محرم قریبی رشتہ دار ولا اولادکم اور نہیں تمہاری اولادیں قیامت کے دن. ٹھیک مولانا؟ لن تنفعکم ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے کام نہیں آئیں گے تمہارے یا تم سب کے کم ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تم لوگوں کو ارحامکم تمہارے خونی رشتہ دار. ارحام کس کو کہتے ہیں؟ محرم. ٹھیک یعنی قریبی رشتہ دار. ولا اولادکم اور نہیں
تم سب کی اولادیں یوم القیامہ قیامت کے دن. چلیں